اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم فقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ جتنا قرآن پڑھ سکتے ہو آسانی کے ساتھ اتنا قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ قرآن نور ہے اور نور خدا جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، کتاب شفا ہے، کتاب مغفرت ہے، زندگی کا منشور ہے اور آخرت میں نجات کا سبب ہے۔ دعا ہے خداوند ذوالجلال ہم سب کو دنیا و آخرت میں قرآن مجید کے ساتھ متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح پیغمبر اکرم نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا حتی یردا علی الحوض، کہ میں تمہارے اندر دو گراں قدر چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں سے متمسک رہو گے تم گمراہ نہیں ہونے پاؤ گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے ہاں تم آ جاؤ گے۔ تو اس کتاب قرآن مجید کی عزت اور عظمت بہت زیادہ ہے۔ یہ قرآن صامت ہے۔ اللہ نے ہمیں قرآن ناطق اہل بیت علیہ السلام کی صورت میں عطا فرمایا، اور قرآن صامت یہ کتاب الہی ہے جو 30 پاروں پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ کی بے سے شروع ہوتی ہے اور والناس کی آخر پر ختم ہوتی ہے، من الجنت والناس۔ یہی کتاب ہدایت ہے، یہی مکمل کتاب ہے۔ خداوند ذوالجلال ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم قرآن سے متمسک ہوں اور اس سے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے نسخے حاصل کریں۔ آج آپ کی خدمت میں درس نمبر 11 ہے، رفع التقاء ساکنین۔ رفع کا مطلب ہوتا ہے ختم کرنا، التقاء ہوتا ہے مل جانا، لقاء ملاقات سے ہے التقاء ملنا، ساکنین دو ساکن، ساکن ساکنان، ساکنین دو ساکن کا مل جانا۔ جب دو ساکن مل جائیں تو کلام عرب میں اس کو پڑھنا مشکل ہے، نہیں پڑھا جا سکتا، بلکہ محال ہے کہ اس کو پڑھا جا سکے۔ جب دو ساکن اکٹھے ہو جائیں کلام عرب میں تو وہاں پر ان کو کیسے پڑھا جائے گا، اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں ہے۔ پہلی چیز جو ہے وہ ہے نون تنوین۔ نون تنوین وہ نون ساکنہ ہوتی ہے کہ جو لکھی نہیں جاتی لیکن پڑھی جاتی ہے، پڑھنے میں آتی ہے لکھنے میں نہیں آتی۔ نون تنوین۔ تنوین کیا ہوتی ہے؟ دو زبر، یہ دیکھیں، دو زبر، دو زیر اور دو پیش، اس کو کہا جاتا ہے تنوین۔ لہذا دو زبر، دو زیر، دو پیش، تنوین۔ اب اگر کوئی کلمہ ایسا آ جاتا ہے کہ جس کے اوپر تنوین ہوتی ہے، کلمہ، لفظ، ورڈ تنوین دار، یعنی اس کے اوپر تنوین ہوتی ہے، اب ایسا کلمہ واقع ہو جس کا اس کے بعد ایسا کلمہ واقع ہو کہ جس کا اول ساکن ہو، یعنی پہلے تنوین والا کلمہ ہے، اس کے بعد ایسا کلمہ آ جائے کہ جس کا اول ساکن ہو یا مشدد ہو، تو اس صورت میں دو حرف ساکن جمع ہو جائیں گے۔ ان کو کیسے پڑھا جائے گا؟ اب آپ کی خدمت میں چند ایک الفاظ آپ کی خدمت میں فار ایگزامپل پیش کیے جائیں گے۔ باقی قرآن مجید میں بہت سے الفاظ ہیں کہ جو اس طرح کے ہیں، اور وہاں پر پھر انسان کو پھر تجربہ ہو جاتا ہے کہ وہاں تنوین آئی ہے، تنوین کے بعد
ساکن آیا ہے، تو جب تنوین کے بعد ساکن آیا ہے تو پھر اس کو کس طرح پڑھنا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں چاند ایک مثالیں جو ہے وہ پیش کر دیتا ہوں۔ پہلی مثال مثلا جو ہے لہون، 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 آگے نون ہے، فضو، اب نون ساکن ہے، لہون کی نون، اب اس لہون کی تنوین ہے، تنوین کو توڑیں گے، لہوا، لہون، لہون، تو یہ نون ہے، اس نون تنوین کی، نون جو کہ لکھی نہیں جاتی تھی لیکن پڑھی جاتی ہے، تو یہاں پر ایک چھوٹی سی نون ڈال دیتے ہیں۔ جب یہ نون ڈال دیتے ہیں تو پھر بھی نہیں پڑھا جائے گا، جس طرح کہ ہم نے اس کو ریسائٹ کیا لہون، آگے کیا پڑھیں گے، آگے کس طرح پڑھیں گے، مثلا انفضو ہے، انفضو، لیکن اس کو ہم کیا کریں گے پھر، اگر تو جدا جدا پڑھیں گے تو اس کو پڑھیں گے لہوا، تو پھر تو وہ مشکل بھی نہیں آئے گی، لیکن اس کو جب ہم آگے ملانا چاہتے ہیں انفضو کے ساتھ تو پھر ہم کیا کریں گے، لہون کی نون جو ہے، نون، اس کے نیچے تھوڑی سی چھوٹی سی زیر لگا دیں گے، کسرہ لگا دیں گے، جب کسرہ لگائیں گے تو اس کو پھر آگے ملائیں گے اس نون کے ساتھ، لہوانن فضو۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے برحمتن، ادخلو، اب الف کے اوپر پیش ہے، اب ہم اس کو ملانا چاہتے ہیں تو کیسے ملائیں گے، برحمت ند، نون کے نیچے زیر لگا دی، دال کے ساتھ ملا کے ند خلو۔ اب اسی طرح زبر کی مثال آ گئی، زیر کی مثال آ گئی، یعنی تنوین جو کسرے والی ہے۔ اب یہ ہے زما، فسقن الیوم، اب فس کون ہے، یہاں پر فس کن، کا پیش نون کن، کیونکہ لکھی نہیں جاتی، اس کو پڑھا جائے گا، فس کن، آگے الیوم ہے تو پھر اس کے نیچے تھوڑی سی چھوٹی زیر لگا دیں گے، اس کو ساتھ آگے ملا دے، فس کو نیل یوم۔ اب فتح کی، تنوین فتح، تنوین کسرہ اور تنوین ضمہ، ان کی مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ اب چھوٹی سی نون، اس کو آگے ملا دیں گے، فسق اليوم، یعنی لہوانن فضو برحمت ندخلو، برحمت ندخلو، یہ آپ کے سامنے اس کی مثالیں جو ہیں پیش کر دی۔ باقی قرآن مجید میں بہت زیادہ مثالیں ہیں اس کی، مثلا القوم، اب اس کو کیا پڑھیں گے، مثلا القوم۔ اچھا، افکن افطرا ہو، افکن افطرا، اس کو کس طرح پڑھیں گے، یہ مثالیں تو آپ کو میں نے عرض کر دی، لیکن اس کو پڑھنے میں اب جہاں پر بھی قرآن مجید میں آئے گا آپ اس کو اچھے طریقے سے پڑھ سکیں گے، یعنی افکن، افکن، افطرا، اب اف کو نف، نف، اف ہے، یہ حمزہ واصل ہے، حمزہ واصل، یعنی جب اس کو اس کے ساتھ ملائیں گے تو یہ حمزہ ڈراپ ہو جائے گا، یہ حمزہ ڈراپ ہو جائے گا، یہ پڑھا نہیں جائے، یعنی ایسا نہیں اف کون افطرا، نہیں، اف کو نفترا ہو۔ اس طرح کرامادن، کرامادن اشتدت، کرامادن، اب دن ہے تو نون، نون کو شین کے ساتھ ملائیں گے، نشتدت، یہاں پر الف، یہ جو حمزہ ہے یعنی الف، یہ لکھنے میں تو الف ہے لیکن اصل میں حمزہ ہے، حمزہ واصل، حمزہ واصل، اس کو گرا دیں گے، کرامادن اشتدت۔ یہ ہیں اس کی مثالیں، عزیرون ابن اللہ، عزیرون ابن اللہ ہے تو عزیر ابن اللہ۔ اب ایک نقطہ آپ کی خدمت میں، قرآن مجید میں
جو ہے اشتباہ اس کو پڑھا جاتا ہے تساؤکات، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا، وہ ہے بئسل اسم. اب اس کو عموماً پڑھا جاتا ہے بئسل اسم، نہ ایسا نہیں ہے. حمزہ واصل، یہ حمزہ واصل، یہ حمزہ واصل ختم ہو گیا، یہ حمزہ واصل. لام اور سین، لام اور سین، لسم، بئسل اسم، لام اور سین آگے میم، یہ تین ہو گئے لام اور سین. ایک جگہ پر یہ وارد ہو گئے، یہ حمزہ تو ختم ہو جائے گا، یہ حمزہ واصل یہ ختم ہو جائے گا. لام اور سین اور میم یہ جو ہو جائیں گے ایک جگہ پر جمع ہو جائیں گے. تو کیا کریں گے، لام کو کیا کریں گے، مکسور پڑھیں گے. لام اس کو مکسور، بے البتہ یہاں تنوین نہیں ہے، بے لام سین میم یہ تین جمع ہو جائے گا، یہ بھی ختم ہو جائے گا، یہ تو ویسے پہلے ختم ہو گیا تھا. یہ اسم کا حمزہ، یہ جو اسم کا حمزہ ہے الف سین میم، یہ بھی ڈراپ ہو جائے گا، یہ ڈراپ ہو جائے گا، اور یہ بھی ڈراپ ہو جائے گا. لام سین اور میم بچ گئے، لام سین میم. اب کیا کریں گے، اس میں کیا کریں گے، لسم، بئسلسم، بیسا. اب آپ کو لکھ کر اپنی خدمت میں بیان کروں. بئسا لسم، لسم فسوق بعد الایمان. بئسلسم، بئسل اسم نہیں پڑھنا، بئسل اسم الفسوق نہیں ہے، بلکہ بئسلسم، بئسلسم الفسوق. یعنی دو حمزے تھے الف اور یہ پہلے والا یہ گر گیا، یہ دوسرے والا یہ بھی گر گیا. لام اور سین دو جو ہیں وہ جمع ہو گئے. اب لام کے نیچے کیا کریں گے، کسرہ دیں گے، بئسلسم الفسوق بعد الایمان. یہ آپ کی خدمت میں. اب سورہ آپ پڑھیں، کوئی صورتیں پڑھیں، سورہ شمس پڑھیں، سورہ کوئی بھی پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو قرآن مجید کی صحیح معرفت کی توفیق عطا فرمائے.